براعظم جنوبی امریکہ کے آزاد ملک وینزویلا پر امریکہ نے حملہ کر دیا ہے، اور یہ حملہ اپنی من پسند حکومت لانے کے لیے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکرین پر کس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر امریکی فوجی ذلت کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں 2026 کا یہ دوسرا ہی دن ہے اور دنیا میں امن کے عالمی ٹھیکیدار نے حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، بلکہ حملوں سے زیادہ تختے الٹنے کا۔ دنیا بھر میں زبانی رد عمل ویسے ہی آ رہا ہے جیسے آتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حملہ امریکہ نے اور یہ تخت الٹنے کا جو پورا گیم پلان ہے وہ کسی ڈرگ کارٹل کے چکر میں نہیں ہے، بلکہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر کے لیے ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑے تیل کے ذخائر وینزویلا میں موجود ہیں، اور وینزویلا آزاد ملک شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں ڈیموکریسی کے ہی حساب سے حکومت قائم تھی، لیکن امریکہ کی آشیرواد نہیں لے رہی تھی۔ اس حملے سے ایک دن قبل ہی وینزویلا کے صدر نے سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم امریکہ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ کوئی 2 مہینے سے امریکہ وہاں ڈرگ ٹریفک کے نام پر، منشیات کے نام پر مستقل سمندری حملے کر رہا تھا، اور پورا ماحول بنا رہا تھا کہ جیسے وہاں کو منشیات کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں استعمار ہمیشہ سے جھوٹے الزام لگا کر اس طرح حملے کرتا ہے، چاہے کیمیائی ہتھیار کا معاملہ ہو، چاہے ویتنام کا معاملہ ہو، چاہے القاعدہ کا معاملہ ہو، چاہے انسانی حقوق کا معاملہ ہو، چاہے ڈیموکریسی کا معاملہ ہو، وہ سب یہ جھوٹے الزام لگا کر حملے کرتا ہے اور تخت الٹتا ہے۔ ایران بھی اس کے ابھی تازہ نشانے پر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں جہاں اس کی نہیں چلتی، مثال کے طور پر اسرائیل، وہاں کوئی انسانی حقوق اس کو نظر نہیں آتے۔ ہاں ڈیموکریسی، سعودی عرب، مصر، قطر میں تو اس کو ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، وہاں مداخلت نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ استعمار کا ہمیشہ سے پرانا چکر رہا ہے کہ کس طرح دنیا بھر کے وسائل کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور کیا جائے۔ اب وہ ان جدید سرمایہ دارانہ طریقے پر کرتا ہے۔ صدر نکولس میڈورو نے تو اپنے حصے کی مداخلت کر لی، لیکن بات یہ ہے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ یہی حال غزہ کا بھی ہے، یہی حال دیگر ممالک کا بھی ہے۔ 250 سال سے استعمار کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ طاقت کے مختلف انداز سے وہ اس طرح حملے کرتا ہے اور وہاں کے وسائل لوٹ لیتا ہے۔ یہی ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی، اور ان سب چیزوں سے لا تعلق رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں۔